السلام علیکم سامعین گرامی، باب نمبر 3 ہے میں اس مضمون کو نہیں پڑھ سکتا۔ شیکسپیئر موقعیت کا کہنا ہے ہمارے شبہات ہمارے غدار ہیں اور یہ اکثر ہمیں ناکامی سے دوچار کرتے ہیں جس میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم ان کے حصول سے خوف زدہ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ میں کبھی بھی ریاضی میں اچھا نہ تھا، یا میں جغرافیہ کو پسند نہیں کرتا، یہ بہت بے مزہ مضمون ہے۔ لیکن یہ خرابی اس مضمون میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے رویے کے متعلق ہے جو کہ اس سے متعلقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ مضامین ہمیں دوسرے مضامین کی نسبت زیادہ متاثر کرتے ہیں، اور ہم اپنے پسندیدہ مضامین میں غیر پسندیدہ مضامین کی نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے اور اس کے بارے میں کسی رد عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ مضامین کے بارے میں ہماری شدت پسندی کی وجوہات کو ہمیں جاننا چاہیے۔ دراصل یہ تمام باتیں ہماری تعلیم میں اہمیت کے حامل مضامین کو ظاہر کرتی ہیں، اور دوسرے مضامین بغیر کسی ارادے کے رد کر دیے جاتے یا ناپسندیدہ بن جاتے ہیں۔ آئے ہم ایک بیان لیتے ہیں۔ تاریخ یا کوئی بھی اور مضمون بے مزہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی بھی مضمون، اور یقیناً کوئی بھی مضمون ذاتی طور پر بے مزہ نہیں ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ کسی مضمون پر مشتمل ٹیکسٹ کی کتاب بے مزہ ہو سکتی ہے۔ کچھ اساتذہ کا کسی مضمون کو پڑھانے کا طریقہ بے مزہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مضمون ذاتی طور پر بے مزہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ دو لوگوں کو ان 6 کاموں کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے جو وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص شاید اس طرح سے جواب دے گا: سب سے پہلے میں الارم بند کرتا ہوں، پھر میں بستر سے نکلتا ہوں، تیسرے نمبر پر میں نیچے جاتا ہوں۔ ہنسے، ٹھہرے، 1 منٹ رکے، میں نے جھوٹ بولا، میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں، جو کہ تیسرے نمبر پر ہے۔ چوتھے نمبر پر میں نیچے اترتا ہوں، 5ویں نمبر پر میں بلی کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ میں اس بارے میں 1 منٹ سوچوں گا۔ اب مجھے دیکھیں، دوسرا شخص اس بارے میں اس طرح کا رد عمل ظاہر کرے گا: میں الارم بند کرنے کے بعد بیدار ہوتا ہوں اور نیچے اترنے سے پہلے اپنے کپڑے پہنتا ہوں اور پھر بلی کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اہم بات یہ کہ دونوں لوگوں نے ایک ہی قسم کے واقعات کو بیان کیا ہے، لیکن ایک شخص نے اس کو اس بے مزہ طریقے سے بتایا کہ آپ اکتا گئے، لیکن دوسرے شخص نے اس انداز میں بتایا کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے اس کے بعد کیا کیا۔ تعلیمی مضامین بھی اسی طرح سے ہو سکتے ہیں۔ انہیں ایک بے مزہ طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، یا اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کو ایک ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کو اس مضمون کو اس دلچسپ طریقے سے بیان کرتا ہے کہ آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آغاز ہی سے یہ مضمون بدمزہ طریقے سے متعارف کرایا جاتا ہے تو پھر باقی ماندہ زندگی میں اس میں دلچسپی پیدا کرنا ایک رسک کے مترادف ہے۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی مضمون آپ کی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے، پھر اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے آپ کو کچھ ذرائع مل جائیں گے، اور
اگر آپ صرف اس امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں تو یہ زیادہ دلچسپ بات ہے۔ مخصوص پسند اور ناپسند۔ کسی زمانے میں عام طور پر اس بات پر یقین کیا جاتا تھا کہ بنیادی طور پر لوگ یا تو سائنسی طرز رکھتے ہیں یا فنکارانہ وجود رکھتے ہیں۔ اس تصور سے انحراف کی مثال لیونڈرا ڈاونسی ہے، جو کہ دونوں شعبوں میں کامیاب تھا۔ آج کچھ واقعات سے اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ہر شخص کا ذہن دونوں شعبوں میں مستعد ہو سکتا ہے، لیکن ایک شعبے میں دوسرے کی نسبت زیادہ کام کیا جاتا ہے، اور پھر وہ کام جس پر کم جد و جہد کی جاتی ہے اور اس کام کے ماتحت ہو جاتا ہے جس پر زیادہ جد و جہد کی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں پریشان مت ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ پڑھائی کے ایک شعبے میں کمزور یا ذہین ہیں، تو سچی بات ہے کہ آپ اپنے کمزور مضامین میں زیادہ محنت نہیں کرتے۔ کیمسٹری بہت بے مزہ مضمون ہے۔ ایک بالغ پرانے طالب علم سے اچانک ملاقات کے دوران میں نے نشاندہی کی کہ میں پڑھانا چھوڑ کر دوبارہ صنعت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے قائل کیا کہ میں پڑھانا جاری رکھوں، اگرچہ اسے جز وقتی کام کے طور پر جاری رکھوں۔ اس نے مزید کہا، آپ نے دیکھا کہ میں سائنسی مضامین، خاص طور پر کیمسٹری سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اسکول میں میرے لیے یہ بہت بد مزہ تھا، یہ محض حقائق کا ایک مخلوط آمیزہ تھا۔ اس میں ایک تو مختلف مضمون تھا، آپ نے اسے ایک سراغ رساں کہانی کے طور پر سمجھایا اور اس سے مجھے بہت آسانی سے سمجھ آ گیا، اور یہاں تک کہ میں لائبریری سے کیمسٹری کی کتابیں ادھار لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے دہرائی میں سب سے پہلے کیمسٹری کو پرکھا اور امتحان کی تیاری کا باقی سارا کام بعد میں کیا۔ اس لیے کیا کیمسٹری ایسا مضمون تھا جو کہ بے مزہ تھا، یا کہ نصابی کتابیں تھیں، یا پڑھانے کا طریقہ تھا؟ یہ بات صرف کیمسٹری پر لاگو نہیں ہوتی۔ ہر مضمون جو کہ کسی وقت کسی شخص کو بدمزہ لگتا ہے، اور اکثر یہ ہماری ابتدائی ترجیحات میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کبھی کسی شخص کی ظاہریت کی وجہ سے اسے ناپسند کر سکتے ہیں؟ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ کیا آپ کبھی اس ناپسندیدہ شخص سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کی پہلی رائے بالکل غلط تھی، اور یہ کہ اس شخص کا کردار بہت پسندیدہ ہے؟ اگر کسی مضمون کے بارے میں آپ کی ابتدائی رائے حمایتی نہیں ہے، دوبارہ کوشش کریں۔ اگر آپ اس پر کام کریں گے تو آپ کو بہت حیرانگی ہوگی۔ کیا یہ استاد کی غلطی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا آسان ہے کہ اساتذہ کسی مضمون میں طالب علم کی امکانی دلچسپی کو ختم کرنے کے ذمہ دار ہے۔ بعض اوقات ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے ایک فزکس کے استاد تھے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ بہتر طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ کئی وجوہات کی بنا پر میں انہیں ناپسند کرتا تھا، لیکن ہماری محسوسات مشترکہ ظاہر ہوئی تھیں۔ میرے آخری سال میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے فزکس سے متعلقہ کسی بھی شعبے میں اپنے کیریئر کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں کبھی بھی فزکس میں بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ اپنے او لیول کے امتحان میں میرا سب سے بہتر نتیجہ فزکس میں تھا۔ آیا میں ضدی ہو گیا تھا
کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا کہا تھا، یا آیا میں ایک بہت اعلیٰ و عرفہ ماہر نفسیات تھا، یا دونوں تھا؟ میں کبھی نہیں جان سکا، لیکن اس سے یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ لیکن اب ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ زیادہ تر لوگ وجوہات چاہے جو بھی ہوں، اداکاری یا سائنسی طرز فکر کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنا پسندیدہ شعبہ چننے کا حق ہے۔ وہ والدین جو کہ اپنے بچوں کو والدین کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ ہر بچے کی ترجیحات کو رد کر دیتے ہیں۔ بعد کی زندگی میں بہت سے لوگ اپنے لیے درست پیشے کے انتخاب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاہے وہ اس میں اپنی مرضی سے شامل ہوئے ہوں یا نہیں، اور اس بارے میں حیران ہوتے ہیں کہ کیا اس کو تبدیل کرنا ممکن ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، پھر اس شعبے میں مکمل طور پر علم حاصل کرنے سے انفرادی پسند و ناپسند کو جان کر اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پسند میں کچھ مسائل شامل ہوتے ہیں اور ناپسند کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناپسندیدہ کیوں؟ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کسی مضمون کو ناپسند کیوں کرتے ہیں۔ اس بات کا الزام ہمیشہ استاد یا نصابی کتب کو نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ناقص اساتذہ اور یہاں تک کہ ناقص نصابی کتب کے باوجود کسی مضمون کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تاہم ایسے طلباء یہاں بیان کی گئی ناپسندیدہ اقسام سے حقیقتاً مضطرب نہیں ہوں گے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بہت سے بہترین طلباء کچھ مضامین کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے اس بات کا الزام طالب علم کی فطری کوتاہی کو نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ مضامین میں ناپسندیدگی کی وجوہات کہیں اور تلاش کرنی چاہیے۔ ایک مضمون میں عدم دلچسپی سے اکثر گومگو کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کسی مضمون کو اس لیے ناپسند کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس میں بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتے، اور آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ مرغی اور انڈے والا معاملہ اچانک نمودار ہو جاتا ہے۔ کون سی چیز پہلے آئی، مشکل یا ناپسند؟ یہ مسئلہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر آپ مضمون کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے سخت محنت نہیں کرتے، اور آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے تو پھر اس میں آپ کی کارکردگی بھی بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے کسی بھی اور شعبے کی طرح آپ کو اسے یا اختیار کر لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح ایک موسیقی کے آلے کو بجانا یا پیدل چلنا۔ اگر آپ مشق کریں گے آپ میں بہتری پیدا ہوگی، اور اگر آپ مشق نہیں کرتے تو اس میں بہتری نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات واضح ہے، آپ ابھی تک رک نہیں سکتے۔ اب ہمیں ان وجوہات پر غور کرنا ہے کہ کیوں کچھ مضامین دوسروں کی نسبت کم قابل قبول ہوتے ہیں۔ کسی ایسے مضمون کے بارے میں سوچیں جو آپ کو مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اب پیچھے اس وقت تک جائیں جب آپ نے پہلی مرتبہ اس مضمون کو پڑھا تھا۔ آپ نے اس کے استاد کو یا لیکچر کو کیا سمجھا تھا؟ کیا آپ کے استاد نے اس مضمون کو اچھے طریقے سے بیان کیا تھا، یا آپ کو اس سمجھنے میں دشواری محسوس ہوئی تھی؟ یہ سب کس بارے میں تھا؟ یقیناً پہلے مرحلے پر مضمون اچھا تھا، لیکن بعد میں یہ مشکل ہوتا گیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کو وہ مضمون مشکل محسوس ہونے لگا تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟
کیا آپ نے زیادہ محنت کی یا آپ نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت مشکل تھا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ صحیح نقطۂ نظر اپنائیے۔ 3 سیلز مین ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کے کھانے کے لیے گئے اور خانسامہ کو اس دن کی خاص ڈش $10 فی بندہ کے حساب سے لانے کا حکم دیا۔ اس طرح پورا بل $30 بنا۔ جب کھانا ختم ہو گیا تو ہر ایک نے ویٹریس کو $10 کا نوٹ دیا اور وہ کیشیئر کے پاس چلی گئی۔ آپ نے ایک غلطی کی ہے، کیشیئر نے کہا۔ اگر 3 لوگ ایک ہی میز پر کھانا کھائیں تو $5 کی خصوصی رعایت ہے، اور اس نے ویٹریس کو 5 $1 کے سکے دے دیے۔ ویٹریس نے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے 2 $1 کے سکے جیب میں ڈال لیے اور واپس میز پر آ گئی۔ اس نے ہر سیلز مین کو ایک سکہ واپس کر دیا اور یہ وضاحت پیش کی کہ کچھ رعایت کر دی گئی ہے۔ ہر سیلز مین نے $10 دیے اور بدلے میں $1 حاصل کیا، یعنی ہر ایک کو ٹوٹل $9 کی ادائیگی کرنا پڑی۔ 3 $9 $27 ہوتے ہیں اور 2 ویٹریس نے رکھے تو ٹوٹل $29 ہو گئے۔ تو آخری ایک سکے سے کیا ہوا؟ تعلیمی مضامین بھی اسی طرح مبہم نظر آ سکتے ہیں اگر انہیں غلط نقطۂ نظر سے دیکھا جائے۔ مشکل مضامین کو مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ مبہم نظر نہیں آئیں گے۔ یقیناً آپ اس تھوڑی سی منطقی بناوٹ سے اپنی غلطیوں کو جان سکتے ہیں، لیکن اگر متفقہ کوشش کے بعد آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کا جواب اگلے صفحات میں مل سکتا ہے۔ جب آپ کو کوئی مضمون مشکل محسوس ہوتا ہے تو کیا آپ اس پر محنت جاری رکھتے ہیں یا آپ مشکل مضمون کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر ہم اس پر کام کریں تو آپ کو اپنے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا۔ کیا آپ نے واقعی سخت محنت کی ہے؟ ہزاروں نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مضمون مشکل بن گیا ہے۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس پر اگر آپ گہرائی سے غور و فکر کریں تو آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ آپ نے اس ناپسندیدہ مضمون کو ماضی میں کہیں نظر انداز کیا ہے۔ آپ کو پہلے ہی یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی تلافی کس طرح ممکن ہے۔ دوبارہ کوشش کریں۔ مضمون کے بارے میں دوبارہ تخمینہ لگائیں۔ اب شاید اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہے کہ ماضی میں اپنے کمزور مضمون یا مضامین پر آپ نے کہاں لغزش کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح اس صورتحال میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مایوس مت ہوں، اس کے بہت سے طریقہ کار ہیں۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے جب آپ اپنی مشکلات سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کی ان سے ماضی میں مڈبھیڑ ہو چکی ہے، چاہے جو بھی مضمون ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ مضمون زیادہ مشکل نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو دوسری صورت میں آپ کو اس مضمون میں پڑھائی کو جاری رکھ کر اور امتحان میں ناکامی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ان مشکلات کا سامنا اس سال کی پڑھائی کے دوران ہوا ہے تو پھر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا آسان ہوگا۔ مماثلتی تکنیک: اس طریقے سے ایک خاص مضمون کے مسائل کو مقابلتاً آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے نوٹس کا مطالعہ کر کے اس بات کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان نوٹس کے ذریعے آپ کو اس وقت کا پتہ چل جائے گا
جب مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ ان نوٹس کی فوراً دہرائی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، لیکن پریشان مت ہوں، میرا مطلب ہے جلدی۔ یقیناً آپ اپنے نوٹس کے آغاز سے اختتام تک پڑھنے میں اور اس نقطے کی تلاش میں جہاں سے مشکلات کا آغاز ہوا تھا بہت سا وقت ضائع ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے، اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے۔ اپنے نوٹس کو درمیان سے پڑھ کر دیکھیں، کیا وہ سمجھ میں آتے ہیں یا آپ کو مشکلات درپیش ہیں۔ اس وقت تک مسائل کو مت چھوڑیں جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ فرض کریں کہ آپ ایک چپو چلانے والی کشتی میں ہیں اور آپ کا ایک چپو گم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ تیز ہو رہا ہے اور کچھ فاصلے پر آپ آبشار کا شور بھی سن سکتے ہیں۔ دراصل آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے آپ اپنی زندگی بچانے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ فوراً کنارے تک پہنچنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچاؤ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی پڑھائی مشکل ہو جاتی ہے اور آپ مضمون کے مواد کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد پے در پے ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ تاہم آپ کے تعلیمی بچاؤ کے بہترین مواقع یہ ہیں کہ اپنے مسائل کے بدترین ہونے سے پہلے ان کو تلاش کر کے ان پر فوراً عمل درآمد کریں۔ ایک مرتبہ آپ مسئلے کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو اس سے باہر نکلنے میں اس کو چھوڑنے کی نسبت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اگر اختتام پر پڑھنے کا کوئی نقطہ نہیں ہے تو پھر درمیان میں یا آغاز میں جائیں۔ اس کے متن کا کچھ حصہ پڑھیں اور معلوم کریں آیا آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر مسائل نے ان نوٹس کے بعد جنم لیا ہے۔ اس مماثلتی تکنیک کو اس وقت تک دہرائیں جب تک کہ آپ کو اس پہلے نقطے کا پتہ نہیں چل جاتا جہاں سے آپ کو یہ مشکلات درپیش ہوئی تھیں۔ اب آپ کو اس مضمون کے مشکل حصے کو تلاش کرنا آسان ہوگا، لیکن جب آپ کو ایک مرتبہ اس مشکل کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر کئی تکنیکات ہیں جن کے ذریعے آپ ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اپنے نوٹس کے استعمال سے کسی مضمون کے سمجھ میں نہ آنے کا جواب بعض اوقات آپ کو اپنے نوٹس سے مل سکتا ہے، اور انہیں تلاش کرنے کا واحد طریقہ ہے نوٹس کو دوبارہ پڑھیں۔ مواد کو آہستگی سے پڑھیں، ہر نقطے پر غور کریں اور ہر نقطے کو اس مجموعی مضمون کے مناسب سیاق و سباق میں رکھیں۔ کیا اس سے کوئی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو نوٹس کو دوبارہ پڑھیں، لیکن اس مرتبہ ہر نقطے کو نمبر دینے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آیا فطری طور پر یہ اگلے نقطے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور آپ کو ابھی بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کو تلاش کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اگر یہ بھی کام نہیں کرتا تو پھر نوٹس میں خرابی ہے، کم از کم اتنا جتنا آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس سے بھی ایک مختلف طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ ہدایت نامہ دیکھیے۔ ٹیوٹر کی اصطلاح یہاں ہدایت نامہ استاد، لیکچرر یا آپ کو اس بنیادی مضمون کے متعلق معلومات پہنچانے والے شخص کو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں استعمال ہوتی ہے۔ اکثر جب ایک مضمون سمجھ میں نہیں آتا
تو اس کے لیے ایک مختلف نقطۂ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اچھا ٹیوٹر آپ کو ایسا نقطۂ نظر فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ دراصل ٹیوٹر اس بارے میں رائے دینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اپنے مسائل کو ٹیوٹر کے سامنے پیش کریں، خاص طور پر مضمون کے ان حصوں کو تفصیلی بیان کریں جہاں آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہے۔ شاید ایسا ہو کہ نصیحت کے چند الفاظ آپ کے مسئلے کو ظاہر کر سکیں اور جس کے ذریعے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بعض اوقات کسی مضمون کے متعلق مزید کام آپ کو مضمون کے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کرے گا، اور آپ اپنے کام سے خود ہی مسئلہ تلاش کر لیں گے۔ واقعاتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نوٹس کسی وجہ سے نامکمل ہوں اور ان کو دوبارہ پر امیدی اور کامیاب نتائج سے درست کیا جا سکتا ہو۔ اچھا، اب تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ٹیوٹر میسر نہیں ہوتا یا ٹیوٹر معاملے کو حل نہیں کر سکتا تو کیا ہو؟ شاید ٹیوٹر بہت اچھا نہیں ہے، یا عام طور پر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی، تو ہم کسی دوسرے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے طلباء، آپ اپنے ساتھی طلباء سے مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ طالب علم خود اس مضمون کو اچھی طرح سمجھ نہ لیتا ہو، نہیں تو اس طریقے سے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ شاید آپ کو ایسی معلومات ملیں جو ظاہراً تو درست معلومات معلوم ہوتی ہیں، لیکن دراصل وہ آپ کی غلط رہنمائی کرتی ہیں یا بالکل ہی غلط ہوتی ہیں۔ اس سٹیج پر پیدا ہونے والی کوئی بھی غلط فہمی بعد میں کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے جب تک آپ کو پوری طرح یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا ساتھی بہتر طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، یہ بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے مشورہ کریں جو آپ کو بہتر معلومات فراہم کر سکے۔ لائبریری۔ زیادہ تر معلومات جو طلباء کو دی جاتی ہیں وہ اصل میں نصابی کتب یا حوالہ جاتی کتابوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ آپ کا ٹیوٹر بھی یہی طریقے استعمال کرتا ہے۔ یقیناً جو معلومات آپ کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں وہ عام طور پر کسی بات میں یا آپ کے اسکول یا کالج کی لائبریری میں موجود کتابوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کسی ایسی کتاب کو لیں جو کہ آپ کے مضمون سے مطابقت رکھتی ہے اور اس کے مناسب باب اور حصے کا حوالہ دیکھیں۔ اسے غور سے پڑھیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ کتابیں اس طرح سے معلومات فراہم کرتی ہیں کہ آپ کو آسانی سے اپنی مشکلات کا حل مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس قسم کی کتاب پہلے ہی تلاش میں مل جاتی ہے تو آپ یقیناً خوش قسمت شخص ہیں۔ دوسرے ممکنات میں سے یہ ہے کہ آپ کو جو کتاب پہلے ملتی ہے وہ اتنی ہی مبہم و غیر واضح ہے جیسے کہ آپ کے نوٹس۔ مایوس مت ہوں، اسے واپس الماری میں رکھ کر دوسری کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں جوابات موجود ہوں گے، صرف یہ کہ آپ کو اس کی تلاش کرنا ہوگی۔ ایک مناسب کتاب کے حوالے سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، تاہم یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کی ضروریات کے مطابق مناسب کتاب ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے بالکل ہی نامناسب ہو، یا شاید ان موجود کتابوں میں سے کوئی بھی آپ کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک حقیقت کی کمی مکمل طور پر اختلافات پیدا کر سکتی ہے۔ کیا آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ایک حقیقت آپ کے مسئلے کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہے یا مکمل طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے؟ یہ سچ ہے
تاہم یہ بات غلط ہے کہ سینکڑوں قابل پڑتال مضامین میں سے صرف ایک مثال کو مد نظر رکھا جائے، اس لیے میں ایک عام سی مثال پیش کروں گا۔ آدھے گھنٹے پہلے جب مینڈی نے گھر چھوڑا تو ہر چیز بہتر تھی۔ اس نے سوچا کہ چند انچ کھڑکی کھلی چھوڑنے سے یہ جگہ محفوظ رہے گی، لیکن اب اسے پتہ چلا کہ اس نے کس قدر غلط کام کیا تھا۔ چھوٹا جیسن اور کیلی گیلے قالین پر بے حس و حرکت پڑے تھے، یقیناً مر چکے تھے، ان کا دم گھٹ چکا تھا۔ اگرچہ وہ اس بات کو ثابت نہ کر سکی، مینڈی کے پاس اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانے کا واضح ثبوت تھا، لیکن اس کا فون پر پولیس کو بتانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ زیادہ تر لوگ جو اس کہانی کو پہلی مرتبہ سنتے ہیں وہ اس بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس جرم کی رپورٹ کیوں نہ کی گئی۔ کچھ لوگ اس سے نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، دوسرے نہیں۔ یہی بات کچھ عنوانات یا پورے مضمون کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ کسی ایک بات کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقت یا اصول کے سمجھ میں نہ آنے سے پوری بات غیر واضح و مبہم ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اس سے متعلقہ پوری تفصیلات دی جاتی ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہوتی۔ عارضی طور پر ہر چیز فوراً سمجھ آ جاتی ہے اور دوسری طرف یہ تحت شعور میں سمجھ آنے کے لیے کافی وقت لیتی ہے۔ اس سب کا انحصار اس مضمون اور شخص پر ہوتا ہے۔ واقعاتی طور پر اس مندرجہ بالا مثال کا تنقیدی جائزہ اگلے صفحات پر پیش کیا گیا ہے۔